سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. قائد ملت اسلامیہ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دعوت برکاتہ العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بے پناہ خدمات رہیں، جو ان کے شب و روز گزرے عالم اسلام کی خدمت میں اور عالم سیاست کی خدمت میں، وہ تمام پر بالکل واضح ہے. اور جس طرح ان کا سیاسی کردار رہا، جس طرح ان کی سیاسی شخصیت رہی، ایک علمی شخصیت رہی، ایک عالمانہ شخصیت رہی، وہ آپ کے تمام کے سامنے ہے کہ نہ حضرت قائد اہل سنت نہ کبھی بکے نہ جھکے، اور جس موقف پہ بھی ڈٹے ہمیشہ اس پہ قائم رہے. جمہوریت اور سیاست کے تحریکات اور ان کا کردار اس میں ہمیشہ نمایاں اور ممتاز رہا ہے. یہ ہم ایک ایسے وقت میں اپنے قائد کو اپنے رب نے اٹھایا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کیا ہے اس لیے ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بے شبہ اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس صدمے کے موقع کے اوپر ہمیں صبر دے، ہمیں حوصلہ دے، ہمیں ہمت دے، تاکہ ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں جو کہ ہمارے قائد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا. وہ ایک بہت ہی ذہین، بہت ہی اعلیٰ کردار، بہت ہی تجربہ کار سیاستدان اور عظیم شخصیت تھے، اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. جو بہت خوش اخلاق تھے، جو عوام کے ساتھ رابطہ تھا، اور جو پاکستان کے اور عالم اسلام کے جو اہم انٹرسٹ تھے ان کو ہمیشہ یہ ان کا تحفظ کرتے تھے. شاہ نورانی صاحب میری نگاہ میں رواداری اور برداشت کی مکمل علامت تھے. ان کی ذات ایک مکمل مثال تھی ان دو قدروں کی، جس کی ہماری سیاست میں بہت ضرورت ہے. پاکستان کا آئین بن رہا تھا تو انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ شامل ہو کے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو ایک جمہوری آئین ملے. اور جہاں تک مولانا کی جو کاوشیں ابھی تھیں وہ تھیں کہ ایل ایف او کے معاملے پہ کچھ پیش رفت ہو. آج ہمارے لیے میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ نواب صاحب کا بھی ہمیں کمی جون سی ہمارے وہ پوری نہیں ہوئی. یقین مانے اے آر ڈی کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے، اور آج ایم ایم اے کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک دھچکا. قیمتی مسجد تھے، ہمارے بزرگ تھے، میری فیملی سے پرانے بڑے آنا جانا تھا، ٹرمز تھے. اللہ تعالیٰ کو جو حکم ہو. ان کے جلسوں میں خاص طور پر جب جایا کرتے تھے بڑی روح پرور ان کی سپیچز ہوتی تھی. سیاسی میدان میں اور مذہبی حلقوں میں انہوں نے بڑا اچھا ایک رول ادا کیا ہے. ایسے ادوار میں صحیح رہنمائی کی کہ جب قوم بے شمار بحران سے دوچار تھی. یہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایم ایم اے کا نقصان ہے، یہ متحدہ اپوزیشن کا نقصان ہے، بلکہ یہ پورے ملک کا نقصان ہے. ایک بہت بڑی قداور شخصیت آج ہم سے جدا ہوئی ہے. میں آج بھی یاد ہے کہ 1900 میں جمہوریت کی اور آئین کی بحالی کے لیے جو ان کی خدمات رہی ہیں، انہوں نے کام کیا ہے. آج بھی قوم ان کو سنے کون قصائے درد دل و سنگیو، سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا